بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 431 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے دوست محمد، اور ہمیشہ رہے گی۔ تم کبھی کنڈم نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا اگر ہم تم کو یہاں چھوڑ جاتے تو ہمارے اور تمہارے دشمن مل کے تمہیں مار ڈالتے، پھر کیا ہوتا؟ ہم مر جاتا۔ نہیں، تم کو جینا ہے، اپنے لیے اور ہمارے لیے۔ ہم تمہیں زندہ رکھیں گے۔ تم ہم سب سے بڑے ہو، عمر میں بھی اور تجربے میں بھی۔ ہم تمہارے بچوں کی طرح ہیں۔ مت بولو ایسا بات۔ وہ چلانے لگا، جیسا ہمارا بچہ لوگ ہے ویسا کسی کا نہ ہوئے۔ ابھی سالہ ہم کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ ہم بولتا کہ جاؤ، ہم کسی کا باپ نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ان کا باپ ہم ہے۔ تمہارا جیسا ہوتا وہ تو اتنا دکھ کیوں اٹھاتا، ایسا معافی خوار کیوں ہوتا؟ میں نے دیکھا کہ میرے غلط جملے نے اس کے زخموں کو نوکے نشتر کی طرح کھرچ دیا تھا، اور درد کی ٹیس اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم سمجھو کہ ہم ہی تمہارے بچے ہیں، ہم خدمت کریں گے تمہاری جب تک زندگی نے مہلت دی۔ یہ مت سمجھنا کہ آج تمہاری ضرورت ہے تو میں تمہیں بہلا رہا ہوں۔ آنے والا وقت خود بتائے گا کہ اس خاندان میں جس میں ہم سب شامل ہیں تمہاری حیثیت بزرگی ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی نا امیدی، بے حسی اور دل شکستگی کے ویرانے میں امید کا ایک دیا روشن ہوا اور بجھ گیا۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور اسے بالآخر یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ ہمارے خلوص میں خود غرضی کو دخل نہیں ہے، اور ہم ان میں سے نہیں جو ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ہم یہ چھوڑ دے گا، اس لانتی عادت کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، تھوڑا تھوڑا کم کرے گا، تم ہمارا مدد کرے گا، پھر ہم ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی وقت کریم نے انجن سٹارٹ کیا۔ دوست محمد چونکا اور غور سے کچھ سننے لگا، پھر وہ ایک دم اٹھا۔ سالہ پاگل کا بچہ انجن کا بیڑا غرق کرے گا؟ آئل کم جاتا ہے تو انجن چلاتا ہے۔ بابا آئل دو، کریم بہرا ہو گیا ہے۔ اس نے باہر جا کے چلانا شروع کر دیا۔ او بے وقوف، بند کر انجن کو، آئل کا لائن بند پڑا ہے، ابھی انجن خلاص ہو جائے گا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ میرے پہنچنے تک وہ کریم کے ایک چانپڑ مار چکا تھا اور انجن بند کر کے نہ جانے کس پردے کو کھول رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ محسن اور گل نے ایک نالائق شاگرد کو پٹتے دیکھا تھا اور میری طرح خوش ہوئے تھے۔ دوست محمد نے اپنی استادی کا ثبوت بھی دے دیا تھا اور ہماری سرپرستی بھی قبول کر لی تھی۔ اس کی دلچسپی خوشگوار تبدیلی کی آئینہ دار تھی۔ صرف مشتری کو کریم پر تاؤ آ رہا تھا، جو مار کھا کے شرمندہ ہونے کی بجائے بڑی ڈٹھائی سے مسکرا رہا تھا اور اپنا گال سہلاتا جا رہا تھا۔ ارے کیسے زور سے چماٹ ماری ہے ظالم نے، اسے دیکھو بے غیرت کو، ہٹا کٹا مشٹنڈا، پلٹ کے منہ توڑ دے اس بڈھے پھونس کا۔ مشتری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا معلوم ہے یہ بڈھا پھونس کون ہے؟ میں نے کہا تم کو ڈرنا چاہیے اس سے۔ محسن بولا صاحب جی ڈرتی ہے میری جوتی۔ مشتری نے ہاتھ لہرا کے کہا 3 قتل کر چکا ہے۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں بتایا، ایک اپنے سسر کا، ایک داماد کا اور ایک بہو کا، اور یہ ہے کریم کا باپ یعنی تمہارا ہونے والا سسر۔ مشتری کا رنگ اڑ گیا، مگر کریم اس نے تو کہا تھا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، لو بغیر باپ کے بھی کوئی ہوا ہے۔ محسن بولا دراصل اس نے باپ کو آگ کر رکھا تھا، اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کریم کو بھی ایک دن شادی تو کرنا ہی تھی، تم سے نہ ہوتی تو کسی چڑیل سے ہوتی، بوڑھا اسے بھی مار ڈالتا۔ مشتری کا موڈ خراب ہو گیا، صاحب جی پھر تو کسی چڑیل سے ہی کرا دوں اس کا بیاہ۔ لو میں کیا ایسی گئی گزری ہوں؟ خود کریم ہے بھوت کا بچہ جو میری جان کو چمٹ گیا۔ ایک سے ایک گبرو بانگ کے جوان میرے پیچھے پھرے تھے۔ میں نے ایک سرد آشکانہ آ بھری، ان میں ہمارا نام بھی شامل ہے یا نہیں؟ بالکل ہوگا، محسن بولا، ہم بھی بانکے ہیں، چھیل چھبیلے گبرو جوان، اور اس کے پیچھے تو پھرتے ہی رہتے ہیں۔ مشتری سمجھ گئی کہ ہم اسے بے وقوف بنا رہے ہیں اور غصے میں پاؤں پٹکتی واپس چلی گئی۔ دوست محمد نے انجن سٹارٹ کیا اور چند سیکنڈ اس کی آواز سنتا رہا، پھر اس نے انجن کو پیار سے تھپکی تھی۔ ہاں ابھی ایسا مافک چلے گا، خراب ہوئے گا تو بابا دوست محمد ہے ادھر، خیال رکھنا۔ ہاں وہ انجن سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ کریم کی طرف پلٹا، ابھی سن، دونوں کان کھول کے اس کا آواز سن، تیرے کو فرق لگتا ہے کہ نہیں؟ پہلے اس کا ایسا مافک آواز تھا جیسے بچہ روتا ہے بھوک میں، ابھی کیسا ہنستا پڑا ہے، خنستا ہے نا۔ کریم نے زبردستی اقرار میں سر ہلایا، ورنہ اس کو ایک اور جامپڑ کھانا پڑتا۔ آواز میں کوئی مبہم محسوس نہ ہونے والا فرق پڑا تھا تو ہمارے کان اسے کیسے محسوس کر سکتے تھے؟ پورے گانے کے بولوں میں غلط سر لگ جائے تو صرف کسی موسیقار کے کان ہی اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مشینی موسیقی تھی جس کو دوست محمد کے کان 30-40 سال سے سن رہے تھے، وہی کسی ایک پردے کی آواز کے فرق کو محسوس کرنے پر قادر تھا۔ ابھی کیا حکم ہے استاد؟ حکم کا بچہ، دوست محمد نے برہمی سے کہا۔ ابھی تیرے کو کیا سمجھایا تھا سکندر صاحب؟ ڈسپلن مانگتا ادھر، جہاز پر کپتان کا حکم چلتا ہے اور کسی کا نہیں۔
ہمارا باپ بھی ہوتا تو ہم اس کو یہی بولتا۔ غلطی ہوا استاد، کریم نے کہا اور بوڑھے کو واپس جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دوست محمد خشک مزاج اور سخت گیر آدمی تھا، شاید اس لیے مشینوں کے ساتھ اس کی زیادہ بنی تھی کہ مشینیں انسانوں کے مقابلے میں زیادہ نظم و ضبط، اصول اور قاعدے کے مطابق چلتی تھیں اور اس کے کنٹرول میں بھی رہتی تھی۔ اگر سب ٹھیک ہے کریم تو پھر چلو، بسم اللہ کرو، میں نے کہا۔ مزید دیر کی گنجائش نہیں۔ کریم ایک دم قبلہ رو ہو گیا۔ سورج اب مغرب کی جانب ڈھل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، ابھی یا رب العالمین، تیرا بہت مہربانی، کریم بلوچ پر اپنا فضل کر یا مولا مشکل کشا، ابھی ہمارا خاص مدد فرما۔ تیرے کو اپنے رسول کا واسطہ پروردگار، جیسا مافک تو نے نوح کا کشتی کو بچایا علیہ السلام کا، ایسا ہمارا چھوٹا سا لانچ کا بیڑا غرق ہونے سے بچا۔ اس کے خشوع و خضوع استغراق کی کیفیت میں بندگی کا اعتراف تھا، عجز تھا، خلوص تھا۔ اس کے الفاظ جیسے بھی تھے صدقے دل کے ترجمان تھے۔ میں نے کئی بار زیر لب آمین کہا اور محسن کے ساتھ گل کو بھی دیکھا جو اس دعا کی الہامی کیفیت میں میری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ شاید وہ ہر بار سمندری سفر پر جانے سے پہلے ایسے ہی دعا مانگتا ہوگا، اور یہ رسم خود اس نے نہیں ایجاد کی ہوگی، یہ شیوا ہے ایمانی تھا۔ اس نے آبا و اجداد کو بھی اتنی حضوری کے ساتھ اللہ کے سامنے دست بدعا دیکھا ہوگا۔ آدمی کتنا حقیر اور کمزور ہے، وہ خود کو مٹی کا پتلا، پانی کا بلبلا اور خس و خاشاک تو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس حقیقت کا ادراک تب ہوتا ہے جب زلزلے اس کے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی زمین کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور آسمانوں سے آگ برستی ہے تو بستیاں خاک ہو جاتی ہیں، مگر آتش فشاں سر نہیں ہوتے، اور سمندر میں طوفان اٹھتے ہیں تو فولادی کلے جیسے جہاز بھی تنکوں کی ناؤ کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ کریم بلوچ کی دعا اس کی سادگی کی مظہر تھی، مگر اس سادگی میں بھی حقیقت پسندی کا شعور تھا۔ جب اس نے کہا کہ ماں قسم پروردگار، ہم کو مگر مجھ سے بہت ڈر لگتا ہے اور تو ہم کو شار کا پیٹ میں جانے سے بھی بچا، اب یہ بہت چھوٹا لانچ ہے، اس کا راستہ کلیئر کر، طوفان کو دشمن کا طرف بھیج دے، ہم وعدہ کرتا اگر تو میرے کو ایک دم ٹھیک ٹھاک واپس لائے گا تو ہم کبھی آرام نہیں پیے گا۔ ہم سالہ مشتری سے نہیں ڈرتا، مگر تیرے سے بہت ڈر لگتا اپن کو۔ میں اور محسن مسکراتے بھی رہے اور آمین بھی کہتے رہے۔ بلاخر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور ایک نعرہ لگا کے لانچ کو نکالنے لگا۔ میں نے وطن کے ساحل کو دیکھا، کیا میں پھر لوٹ کر اس مٹی کی طرف آؤں گا؟ میں نہیں جانتا تھا۔ آدمی کی مٹی اسے وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ سفر ختم کرتا ہے، مگر میں یقین اور امید کے زیادہ راہ پر تکیہ کرتا ہوں کہ دیار غیر اور اجنبی دیس کے راستوں سے، خطرات کے جنگل سے، دشمنوں کے حصار سے مجھے حفاظت کے ساتھ واپس لانے والا میرا اللہ ہے۔ ساحل دور ہونے لگا تھا، افق کا آخری کنارہ پھیل گیا تھا۔ نامعلوم مسافتوں سے آگے کہیں رابعہ خیال کی روشنی بن گئی ہے، سطح آب پر اس کا عکس قائم نہیں رہتا۔ میرے تصور کا آئینہ بار بار دھندلا جاتا ہے جب سمندر کی موجیں جاگ اڑاتی آتی ہیں۔ یہ سوموار کی ڈلتی سا پہر ہے، ابھی کچھ دیر میں سورج کا آتشی گولا پانی میں بجھ جائے گا تو سمندر کی پورے ہیبت ویران رات ہر سو مسلط ہوگی۔ اس رات کے بعد بھی 2 راتیں آئیں گی، جو میں رات کو حاجی علی کی درگاہ پر میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا۔ زندگی نے وفا نہ کی تو میرا خیال آئے گا، جیسے تمہارا خیال روز آتا ہے مجھے تسلی دینے کے لیے۔ اور رابعہ ایک موجے آپ کے دوش پر تیرتی ہوئی قریب آ کے ہنسی، تمہارا خیال تو اس وقت بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، 4:45 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا وہاں آ کے۔ گل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی جی، تم تو رابعہ کے خیال میں گم ہو، یہ محسن کس کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور زبردستی مسکرایا۔ ڈوبا ہوا ہے تو نکال لو، کہیں بالکل ہی نہ ڈوب جائے۔ میں نے بات بنائی، میں جانتا تھا کہ وہ شیلا اور اپنے بچے سے دوری کے دکھ میں تنہا ہے۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنے خیالوں کی خلوت گاہ سے باہر لا کے تصورات سے ملنے والی جذباتی آسودگی سے بھی محروم کر دوں۔ تم کو اپنے بھائی کی یاد نہیں آ رہی اس وقت؟ میں نے گل کو دیکھ کر کہا۔ یاد تو کیا تھا میں نے اسے، مگر اس نے کہا کہ گل، تو بہادر بھائی کی بہادر بہن ہے، کہیں مجھے شرمندہ مت کرنا۔ میں نے زندگی میں کوئی نیکی ضرور کی ہوگی جس کے بدلے میں اللہ نے تجھے اپنوں میں پہنچا دیا۔ پہلے میرے سوا کون تھا اپنا؟ اب اتنے بہت سے پیار کے رشتے ہیں۔ یہ سب اس نے کہا تم سے؟ ہاں، تم ہنسو گے مجھ پر، وہ بولی۔ اس کی آواز میں نے ایسے ہی سنی تھی جیسے وہ میرے سامنے ہو، اور میں سمجھی تھی کہ تم بھی سن لو گے۔ ہم سب کے ساتھ اپنے اپنے خیالوں کی باز گشت تھی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ جیسے میں نے رابعہ کو دیکھا تھا اور اس کی آواز سنی تھی، اس سے باتیں کی تھی، ایسے ہی اس وقت محسن بھی شیلا سے اور اپنے بچے کے خیال سے خم کلام تھا۔ گل اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، بھائی جی ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گے نا؟ پہلے تم سے جھوٹ کب بولا ہے میں نے؟ اس کے سوال کی نوعیت کا مجھے اندازہ ضرور ہو گیا تھا،
چنانچہ میں نے گول مول بات کی، محسن کو محبت ہے کسی سے؟ میں اسی سوال کی توقع رکھتا تھا اور جواب کے لیے تیار تھا۔ ہاں، دنیا میں محبت کے بغیر کون جی سکتا ہے؟ ٹالو مت مجھے، وہ بولی۔ میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں جو تم رابعہ سے کرتے ہو، جو نازو کو غالب سے ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں نے ریلنگ پر جھک کر متلاطم پانی میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے، تم اسے بتاؤ گے تو نہیں؟ اب نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ محسن کبھی میرا نہیں ہوگا، گل نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارا ہو جائے؟ میں اس کے بے باک اعتراف محبت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ ہاں، مگر چاہنے سے سب کچھ کہاں ملتا ہے؟ میں اتنی خوش قسمت کبھی نہیں تھی۔ میری تقدیر تو اب بھی وہی ہے۔ تقدیر کے بارے میں کون جانتا ہے کہ کب زندگی کے راستے بدل دے گی؟ میں نے کہا۔ تم اپنی ہی مثال دو، تو پہلے گل بانو تھی، پھر ناگ بنی ہوئی، اور اس رات ہمارے آنے سے پہلے کیا تم سوچ بھی سکتی تھی کہ تمہاری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے؟ تم پوچھو گے نہیں کہ میں محسن کو کیوں چاہتی ہوں؟ نہیں، اس سوال کا جواب تو میں بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، میں نے کہا۔ میری طرح تم بھی بے اختیار ہو، جیسے اللہ کے معاملے میں بندہ بے اختیار ہے، اس تک رسائی ہو نہ ہو وہی معبود رہے گا۔ دل کا سودا بھی اسی طرح ہے۔ گل مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور پلٹ کر نیچے چلی گئی۔ میں سوچتا رہ گیا کہ اس کی خاموشی میرے خیال کی تردید کرتی تھی یا تائید۔ پھر موسی نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ تو نے سچ کیوں نہیں بولا؟ یہ موقع کیوں گنوا دیا جب وہ حقیقت جاننا چاہتی تھی اور سب کچھ سن سکتی تھی؟ میں نے کوئی جھوٹ بھی تو نہیں بولا اس سے، میں نے کہا، مگر تو نے جانتے بوجھتے سچ سے گریز کیا۔ موسی نے برہمی سے کہا، مجھے اس آزمائش میں مت ڈال سکندر، میں اس جھوٹ کو نبھانے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، جا اور اسے شیلا کے بارے میں خود ہی بتا دے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آج تو مجھ میں ہمت نہیں تھی، ایک نہ ایک دن اسے سب معلوم ہو ہی جائے گا۔ ہاں، مگر اس سے پہلے حالات و واقعات خود اسے اندازے قائم کرنے پر مجبور کریں گے۔ آہستہ آہستہ اس کے شکوک کی بنیادیں جب استوار ہوں گی تو یقین کی دیوار اٹھے گی، پھر وہ عقلی اور منطقی نتائج کی مدد سے سچ کو سمجھے گی، جانے گی اور مانے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خود کو ذہنی طور پر کسی سے بچھڑنے کا صدمہ اٹھانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ناقابل علاج سرطان میں مبتلا کسی بھی مریض کے لواحقین اپنے احساس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں حوصلہ مجتمع کرنے کی مہلت مل جاتی ہے، لیکن گھر سے معمول کے مطابق خوش و خرم اسکول یا آفس جانے والے کی کچلی ہوئی لاش اچانک گھر پہنچتی ہے تو یہ صدمہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ میں دونوں طرف سے احساس پیشیمانی کا شکار ہوں۔ میں شیلا کے اعتماد کو دھوکہ دینے کا مرتکب بھی ہو رہا ہوں اور گل کے جذبات سے بھی کھیل رہا ہوں۔ محسن نے بے بسی سے کہا، تم تو صرف کھیل کے تماشائی ہو، اور جب گل کو معلوم ہوگا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے محسن کی بات کاٹ دی، اگر تیرا خیال ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی یا خودکشی کر لے گی تو میری بات لکھ لے، نہ وہ تجھ سے شکوہ کرے گی اور نہ مجھے الزام دے گی۔ محسن نے مجھے حیرانی سے دیکھا، یہ تو کیسے جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اس کی محبت تیری طلب سے مشروط نہیں ہے، بالکل موہنی کی طرح، جو اچھی طرح جانتی تھی کہ رابعہ سے مجھے کتنی محبت ہے اور میں اس کے لیے کتنا ناقابل حصول ہوں، لیکن اس نے رابعہ کے خلاف اپنی رقابت کے جذبات کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ یہ بھی ویسی ہی محبت ہے جو رقابت کے تصور سے بے تعلق رہتی ہے۔ ساری دنیا اس کے محبوب کو چاہے تو اسے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا، اسے اپنی محبت کے سوا کسی سے سروکار نہیں ہوتا۔ تیرا یہ فلسفیانہ کتابی نظریہ عشق، میں نے کہا نا کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ تو آج ہی آزمانا چاہے تو جا کے گل کو بتا دے کہ شیلا میری بیوی ہے اور میں ایک بچے کا باپ بھی ہوں، پھر دیکھ کہ اس کی محبت تجھ سے نفرت میں بدلتی ہے۔ لیکن اچھا اگر تو اسے حقیقت کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت دے۔ محسن خاموش ہو گیا اور دور افق پر گم ہونے والے ساحل کو دیکھنے لگا۔ لانچ خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی اور اب بڑے بڑے بحری جہازوں کے قریب سے گزر رہی تھی جو گہرے سمندر کے متلاطم سینے پر کلوں کی طرح قائم تھے۔ آسمان اب بھی روشن تھا اور میں کراچی کی بندرگاہ پر کھڑی ہوئی بھاری بھرکم کرینوں کے فولادی بازوؤں کی آڑی ترچھی لکیریں دیکھ سکتا تھا۔ ساحل کے پانی کی وہ بو جس میں تیل اور کوڑا کرکٹ اور دھواں سب کچھ شامل تھا باقی نہیں رہی تھی۔ اب تازہ مرطوب ہوا میں ایک نمکین مہک تھی۔ اوپر آبی پرندے محو پرواز سے اور نیچے سمندر بھی آسمان کی طرح ویران ہونے لگا تھا۔ گل پھر اوپر آئی۔ بس میں چنگاری ڈال کے یہاں کھڑے ہو دونوں؟ میں نے کہا، بس کہاں ہے؟ بس بوسا ہو سکتا ہے، محسن بولا۔ مشتری کی کھوپڑی میں تو یقیناً ہے، آپ ذرا چیک کرا لیں۔ اسے کہہ دیا کہ دوست محمد تمہارا سسر ہے اور 3 قتل کر چکا ہے۔ گل نے بگڑ کر کہا، وہ کریم کی ایک سننے پر تیار نہیں۔ اب نیچے گئے تو صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی تھی کہ مشتری اور کریم بلوچ
ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم دخل در معقولات کرتے دوست محمد نے کریم کو ڈیوٹی پر طلب کر لیا۔ میں نے مشتری سے کہا کہ وہ ہمارے کمرے میں چائے بھجوا دے، اور اس نے ٹسر ٹسر آنسو بہاتے ہوئے کہا، اچھا صاحب جی، مگر ایک فیصلہ کر جاؤ، یا میں رہوں گی یا کریم رہے گا۔ اوہ، یہ تو مشکل فیصلہ ہے، میں نے کہا۔ گویا ایک کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، اور اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ بھاری اور فالتو سامان میں کس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ محسن بولا، پہلے تولیں گے پھر بولیں گے۔ جب تم چائے لے کر آؤ تو ترازو بھی لیتی آنا، اور کریم کو بھی، میں نے کہا۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر میں نے محسن سے کہا، رات ہونے سے پہلے ہمیں اپنے ضروری کام نمٹا دینے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ضروری ہوگا کہ ہم دوست محمد کو وہ نقشہ دکھا دیں جو شاید جمیل نے بنا کے دیا تھا، تاکہ وہ صحیح سمت متعین کر لے۔ کیا وہ اب بھی کارآمد ہوگا؟ ظاہر ہے جہاز اپنے مقرر راستے ہی پر سفر کرے گا، دیر سے روانہ ہونے سے روٹ تو نہیں بدل سکتا نا، میں نے کہا۔ دوست محمد ہی بتا سکتا ہے کہ ہم اس بحری جہاز کے نزدیک کب پہنچ سکتے ہیں۔ آج رات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کل کی رات سب سے موضوع ہے۔ اگر ہم سارا دن چلتے رہے اور کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ محسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ لانچ مسلسل سفر نہیں کر سکتی، چھوٹا انجن ہے، اسے وقفہ دینا پڑے گا۔ میں نے کہا، دوست محمد کچھ ایسا بندوبست کرے کہ ہم پرسوں یعنی بدھ کی رات تک جہاز کے قریب ہو، اور اسی رات کے دوران ہم جہاز پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ کامیابی کا انحصار ناز اور غالب سے رابطے پر ہے۔ بدھ کی رات میں رسک ہے، جمعرات کی صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک ہم ممبئی کے ساحل پر نہ اترے تو تیری اور رابعہ کی ملاقات کیسے ہوگی؟ شہر میں داخل ہونے اور پھر حاجی علی کی درگاہ تک پہنچنے کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ ہم وہاں اجنبی ہوں گے اور ہمارے سامنے ایک نہیں 10 مسئلے ہوں گے، محسن نے کہا۔ اسی وقت دوست محمد اندر آ گیا اور اس کے پیچھے مشتری چائے کی ٹرے لے آئی۔ دوست محمد کی شان پہلے بھی کلندرانہ تھی، رنگ کالا تھا اور سر کے سخت کھردرے بالوں میں سفیدی غالب تھی۔ جب سے وہ نشہ کرنے لگا تھا اس نے شیو بنانا بھی چھوڑ دیا تھا، چنانچہ اس کے چہرے پر بھی بال اگ آئے تھے۔ لال چار خانے والی میلی قمیص اور بوسیدہ خاکی پتلون شاید اس نے کئی ہفتے سے پہن رکھی تھی، رئی سے کثر اس کے بدن پر میل کی تہ نے پوری کر دی تھی۔ مشتری نے چائے کے برتن رکھتے ہوئے ناک پر دوپٹے کا پلو رکھا اور زیر لب کہا، موا چرسی، کوڑے کی پوٹلی، کیا تم نے دوست محمد سے کچھ کہا؟ محسن بولا، بھائی یہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ ہاں جو پوچھنا ہے سامنے پوچھ لو، میں نے کہا۔ میں نے غلط نہیں بتایا تھا۔ سب سے پہلے قصہ پاک کیا سسر کا۔ یوں میں نے گلے پر ہاتھ کو چھری کی طرح پھیرا، پھر داماد، میں نے ہاتھ سے سینے میں خیالی خنجر گھونپا، اور آخر میں بہو۔ میں نے ایک ہاتھ کی انگلی سے ریوالور بنا کے ٹھہ کر دبایا۔ دراصل میں نے دیکھ لیا تھا کہ دوست محمد نے پھسکڑا مار کے زمین پر بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر لی تھی، اور ذہنی طور پر وہ غیر حاضر تھا، لیکن پیچھے کھڑی ہوئی مشتری کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں بھائی دوست محمد؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔ یہ ٹھیک بولا نا میں نے؟ دوست محمد بیزاری سے بولا، او بابا سب ٹھیک ہے۔ مشتری پہلے ہی بد حواس ہو گئی تھی۔ دوست محمد کا جواب سنتے ہی اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ ایک دم بھاگی، ٹھوکر کھا کے گری، چیخ مار کے اٹھی اور غائب ہو گئی۔ دوست محمد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس لڑکی کا مغز بیرے کو خراب لگتا۔ ہاں پاگل ہے بیچاری، محسن بولا، لیکن خطرناک نہیں ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ دوست محمد نے ہمدردی سے کہا۔ نام تو پتہ نہیں، کریم پیار سے باولی کہتا ہے، میں نے کہا۔ برا نہیں مانتی؟ کریم پیار سے بولتا؟ اس کا کون ہے یہ پاگل؟ تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا۔ بیوی ہے اس کی۔ اچھا، سالہ حرامی، شادی بنایا اور ہم کو نہیں بتایا۔ ہم کو استاد بولتا اور ہم سے استادی کرتا۔ وہ خفا ہو کے بولا، چلو چھوڑو استاد، یہ نقشہ دیکھو، میں نے کہا۔ دوست محمد نے کاغذ کو پھیلا کے نظر جمانے کی کوشش کی، پھر آنکھیں مل کر دیکھا۔ اس کی صورت پر جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ ابھی ایک سگریٹ دو ہم کو، وہ التجا امیز بے بسی سے ہاتھ پھیلا کر بولا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا اور اسے ایک سگریٹ نکال کر دے دی۔ اب رات کو سونے سے پہلے تمہیں سگریٹ نہیں ملے گی۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور سگریٹ جلا کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ میں اور محسن چائے پیتے رہے اور دوست محمد کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے۔ بلاخر اس نے آنکھیں کھول کر نقشہ دیکھا۔ اس کے ماتھے پر غور و فکر کی لکیروں کا جال گہرا ہونے لگا۔ اس نے 2 بار سر ہلا کے زور زور سے ہوں کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے ایک انگلی سے ہوا میں فردی لکیریں بناتا رہا۔ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ حساب لگا رہا تھا اور اندازے قائم کر رہا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہم ایک بحری جہاز کے تعاقب میں ہیں، میں نے کہا۔ اس کا نام ہے SS کرانتی 3۔ وہ جہاز کل آدھی رات کے بعد کراچی کی بندرگاہ سے ممبئی کے لیے چلا تھا۔ دوست محمد نے سر ہلایا۔ ابھی یہ نقشہ کس پاگل کا بچہ نے بنایا ہے؟ کیوں؟ کیا یہ غلط ہے؟ میں نے کہا۔ کوئی کاغذ لاؤ۔ وہ نقشے پر غور کرتے ہوئے بولا، ہم اس کو ٹھیک کر کے بنائیں گا۔ وہ کوئی نیویگیشن انجینئر نہیں تھا، اس کے پاس کسی یونیورسٹی کی کوئی فنی ادارے کی کوئی سند نہیں تھی
لیکن 40 برس کا تجربہ اس کی سب سے بڑی صنعت تھا۔ میں نے اسے کوہرے کاغذوں پر آڑی ترچھی لکیریں بناتے، آنکھیں بند کر کے بڑبڑاتے دیکھا۔ وہ کسی قطعی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید جمیل کے نقشے میں جو تفصیلات نہیں تھی وہ انہیں مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ بالآخر اس نے کہا، ابھی کیا کرنے کو مانگتا؟ میں نے کہا، پہلے تو یہ بتاؤ ہم اس جہاز تک کب پہنچ سکتے ہیں؟ کیا کل رات تک یہ ممکن ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل رات مشکل ہے بابا، ابھی جو فرق ہے تو 36 گھنٹہ، اس میں 6 گھنٹہ ملاؤ۔ لانچ چلے گا 6 گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ نہیں چلے گا، 42 گھنٹے یعنی پرسوں بعد دوپہر۔ میں نے کہا، اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوا؟ دوست محمد بولا، گڑبڑ کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ محسن بولا، کیسا بات کرتا ہے تم؟ یہ سمندر ہے، کراچی کا سڑک پر بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ادھر تم کو ویل ٹکر مارے پھر، اور رات کو تم چڑھ جاؤ کسی چٹان مٹان پر، پھر انجن خراب ہو جاوے پھر۔ انجن تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ او بابا، بات ٹائم کا ہے، تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ وہ چیڑ کے بولا، ہم وہ جہاز دیکھا ہے، اس کا سپیڈ بھی معلوم ہے ہم کو، لیکن راستہ خراب ہے، شام ہو سکتا ہے۔ شام تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، کوشش کرنا کہ ہم اندھیرا ہونے تک ان کی نظر میں نہ آئیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ابھی یہ بولو کہ تم پکڑا گیا تو کیا کرے گا؟ اس کا بندوبست ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہم سب کے فردی نام ہوں گے اور جعلی پاسپورٹ۔ جعلی سے میرا مطلب ہے پاکستانی نہیں ہوں گے، انڈین نام ہوں گے، تو انڈین پاسپورٹ۔ یہ تو بڑا لفڑا ہے بابا، تم فکر مت کرو، اگر کوئی چیک کرنے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، ہم بتا دیں گے کہ بابا نشے میں ہے۔ کوئی تم سے لاکھ پوچھے جواب مت دینا، ویسے ہم بتا دیتے ہیں تمہیں کہ آپس میں ہمارا رشتہ کیا ہے۔ میں اور محسن بھائی ہیں، گل خان دوست ہے محسن کا، اور ہم دونوں تمہارے بیٹے ہیں۔ اور وہ پاگل، تمہارا مطلب ہے باولی؟ میں نے انسی روک کر کہا، وہ تو ہے ہی کریم کی بیوی، کریم ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ہم سب ماہی گیر ہیں۔ جو تمہارا مرضی بولو بابا، ہم اپنا کام کرے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، رات کو باری باری ڈیوٹی دے گا تم، ایک آدمی ہمارا ساتھ ہوئے گا، ایک کریم کا ساتھ۔ کریم تمہاری مدد کے بغیر بھٹک تو نہیں جائے گا، ہم اس کا مغز میں سیدھا راستہ ڈالیں گا، پھر کیسے بھولے گا راستہ وہ؟ اور ہم بھی ادھر ہے، لیکن ہم اکیلا سارا رات نہیں جاگ سکتا۔ اس نے باہر جاتے جاتے کہا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے گل کا خیال آیا، اس نے چائے بھی نہیں پی ہمارے ساتھ۔ عرشے پر ہوگی؟ محسن نے کہا، میں لے کر آتا ہوں۔ جب وہ دونوں آئے تو گل کے چہرے پر بڑی تیکھی مسکراہٹ تھی، دلبری کے ناز اور محبوبی کے انداز سے روشن، فتح مندی کے غرور سے معمور اور مخمور۔ معلوم نہیں محسن نے کیا کہہ دیا تھا یا اس نے کیا سمجھ لیا تھا کہ اداس اور بوجھی بوجھی گل کی شوخی کود کر آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، پہلے تو کریم اور مشتری کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، تم نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اب وہ کریم کی قسم پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں، کہتی ہے تمہارا باپ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ اس کے بعد سورج کو ڈوبتا دیکھتی رہی، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ابھی سفر شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا، صبح پوچھیں گے تم سے تمہارا حال اب کیسا لگتا ہے؟ کیوں؟ صبح کیا ہوگا؟ وہ بولی، سمندر پیٹ میں طوفان اٹھائے گا، چکر متلی اور قے ہوگی، تھوڑی بہت سب کی حالت خراب ہوگی، بہتر ہے اس سے پہلے ہی ضروری کام کر لیں۔ کیبن کی لائٹس چلا کے میں نے محسن کی مدد سے 4 پاسپورٹ تیار کیے۔ پہلا پاسپورٹ میرا تھا، دوسرا محسن کا۔ جب ہماری قومیت شہریت بدلے گی تو نام بھی یہ نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا، بہت غور فرمانے کے بعد میں نے اپنا نام امیر چند ولد دمڑی لال اور تیرا نام فقیر چند ولد دمڑی لال منظور کیا ہے۔ گل ہنسی، مگر محسن نے احتجاج کیا، کیوں یہ کافروں کے نام رکھ کے اپنی اور میری عاقبت خراب کرتا ہے؟ نقل کفر کفر نا باشد۔ میں نے کہا، ہماری اصلیت ولدیت بدل نہیں سکتی، پھر بھی ضرورت کیا ہے امیر چند ولد دمڑی لال بننے کی؟ آخر ہندوستان میں مسلمان بھی تو رہتے ہیں۔ محسن بولا، ہاں رہتے ہیں، لیکن انہیں وہ تحفظات اور برات حاصل نہیں جو ہندوؤں کو حاصل ہیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے مسلمان کی حیثیت سے ہم ہر جگہ اپنے لیے جگہ نہ بنا سکیں، مشکوک سمجھے جائیں یا تعصب کا شکار ہو جائیں۔ ہمیں عام لوگوں کے درمیان رہنا ہے، اور کون جانے کہاں کی خاک چھاننی ہے۔ میں قائل ہوئے بغیر تیری بات مان سکتا ہوں، بشرطے کہ میرا نام امیر چند ہو، جو میری رئیسانہ عادات اور شاہانہ اعتبار کے زیادہ شایان شان ہے۔ محسن نے کہا، بات صورت کی ہے عزیزم، اگر تم غیر جانبداری سے غور کرو تو تمہاری شکل کنگلوں والی ہے، آدمی دیکھے تو خواہ بخواہ ترس کھا کے خیرات دینے کی سوچتا ہے۔ فقیر چند کا لیبل تمہاری صورت پر بہت صحیح چسپاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ داندلی نہیں چلے گی، سالس کو فیصلہ کرنے دو، اور سالس گل ہوگی۔ میں نے کہا، چور کا گواہ گرا کٹ، تم دونوں تو ایک ہو، یہ تمہیں کہے گی مسٹر پاکستان اور تم اسے بنا دو گے مس یونیورس، ہمیں چکر دیتا ہے بھیک منگے۔
اچھا ٹاس کر لو ورنہ پشتوں کے پشتے لگ جائیں گے۔ میں نے سکہ نکالا اور اوپر اچھالا۔ گل نے اسے کیچ کر کے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ محسن نے چاند تارا مانگا۔ اب بولو۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان جھانک کے ہنسی۔ کون سا ہاتھ سامنے کروں، دایاں یا بایاں؟ بایاں، میں نے کہا۔ نہیں دایاں۔ محسن نے شور مچایا اور گل نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سامنے کر دی۔ میں نے کہکا مارا۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں تقدیر کا فیصلہ۔ اور وہ سکہ فوراً گل سے لے کر جیب میں ڈال دیا، جس کے دونوں جانب چاند تارا ہی تھا۔ محسن کو یاد نہیں آیا کہ ٹاس جیتنے کے لیے ایسے خصوصی سکے ہم کتنی محنت سے بناتے تھے اور سنبھال کر رکھتے تھے۔ گل نے یہ بات یقیناً نوٹ کی ہوگی، مگر اس نے میرا راز افشا نہیں کیا۔ گلاب کو جس نام سے چاہو پکارو وہ گلاب ہی رہتا ہے، محسن نے ڈھٹائی سے کہا۔ یہ تو ہے، میں نے اتفاق کیا۔ مثلاً اپنی گل پاسپورٹ میں گل خان ہے، تم اسے گل جان کہو تب بھی رہے گی، یا گل بانو۔ او گل جانا لوشے، محسن نے نعرہ لگایا۔ وہی قربان، میں نے گل کو گلے لالا بنتے دیکھا اور سر جھکا کے پاسپورٹ کے اندراجات مکمل کرنے لگا۔ یہ بہت احتیاط اور جان فشانی کا کام تھا۔ محسن نے میری مدد کی اور آدھے گھنٹے میں ہم فارغ ہو گئے۔ ہمارے پاس جو موریں تھیں وہ اصلی تھی، کیونکہ یہ موریں بھارتی ایجنٹوں کو خود حکومت نے فراہم کی تھی۔ بلینک پاسپورٹ بھی جعلی نہیں تھے۔ اب وہ لوگ بھی زندہ نہ تھے جو ان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھواتے، چنانچہ نقل ہر طرح سے اصل کے مطابق تھی۔ خود تصدیق کرنے والے ہم پر شک نہیں کر سکتے تھے، اور یہ دستاویزات ہمارے تحفظ کی سب سے بڑی ضمانت تھی۔ کیا ہم یہ پاسپورٹ ہر جگہ ہر وقت پیش کریں گے، ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو؟ محسن نے کہا۔ نہیں، جب تک کوئی ہماری شناخت کا ثبوت نہ مانگے اور رشوت لے کر بھی ٹلنے پر آمادہ نہ ہو، پاسپورٹ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، یہ پاسپورٹ بھارت سے گزرتے ہوئے یا مشرقی پاکستان کی سرحد عبور کرتے وقت زیادہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ ابھی تو ہم بچھیرے ہیں، پکڑے گئے تو کہہ دیں گے کہ غلطی سے آگے نکل آئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں اپنی اپنی سمندری حدود میں گھس آنے والے ماہی گیروں کی لانچیں پکڑتے رہتے ہیں، لیکن ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی۔ بس 2-4 دن رکھتے ہیں، کچھ مال بناتے ہیں، یا مال نہ ملے تو 13 نمبر کے چھتر سے تھوڑی سی خاطر تواضع کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ ہم نذرانہ پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اس لیے فوری طور پر ہمیں قانون سے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ پھر اتنی جلدی کیا تھی پاسپورٹ بنانے کی؟ گل نے کہا۔ اچھا سوال کیا ہے تم نے گل خان، میں نے کہا۔ بات یہ ہے کہ دوران سفر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ایسا پیش آ سکتا ہے جو ہم سب کو جدا کر دے۔ کسی بھی نوعیت کی ہنگامی صورتحال کے بارے میں ہم سب کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔